الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والأقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، سورۃ البقرہ کا تیسرا باب اور تیسرا حصہ اس کے مضامین پر مشتمل دروس کا سلسلہ جاری ہے. تیسرا باب امور انتظامیہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے کچھ احکامات جو ارشاد فرمائے ان پر مشتمل ہے. امور انتظامیہ اس لیے ذکر کیے کہ معاشرہ جو ہے اس کے سموتھ چلنے کے لیے، اس کو بہترین انداز سے چلانے کے لیے ان امور میں مہارت ضروری ہے، ان امور میں عدل و انصاف اور ان امور میں بہترین رہنمائی ضروری ہے جن پر معاشرے کے چلنے کا دار و مدار ہوتا ہے. گزشتہ درس میں مقاصد شرعیہ کے پہلے مقصد جو کہ انسانی جان اور اس کے اعضاء اور جسم کی حفاظت پر مشتمل تھا، اس پر گفتگو ہوئی. آج کی جو تلاوت کردہ آیات ہیں یہ انسان کے مال کی حفاظت سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہیں، کچھ باتیں ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ حفاظت مال بھی بنیادی مقاصد شرعیہ میں سے ہیں، اور یہ امر انتظامی طور پہ معاشرے کو بہترین انداز سے چلانے میں بڑا معاون ہوتا ہے. چونکہ انسان کا مال اور مالیات کا جو شعبہ ہوتا ہے یہ معاشرے کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور معاشرے میں اگر مال محفوظ ہوگا تو وہ معاشرہ آئیڈیل سمجھا جاتا ہے جس میں انسان کے مال و اسباب کو محفوظ رکھا گیا ہو. لہٰذا یہ ایسا حکم دیا گیا، اور بعد میں اس حکم کو مزید آگے کچھ امور مصلحہ اور اصلاح پر مبنی، انسان کی اصلاح نفس پر مبنی امور کو ذکر کرنے کے بعد دوبارہ اس کو آگے دہرایا گیا ہے. اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ مال مسلم کی، چاہے وہ زندہ ہے تو بھی اس کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کے مال کی حفاظت کی ضرورت پیش آتی ہے. اب اس میں ارشاد فرمایا گیا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کہ جب اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی شخص کی موت قریب ہو، مرنے کا وقت قریب آ جائے، تو اس پر لازم ہے کہ ان طرح کا خیرن، اگر وہ کچھ مال چھوڑتا ہے، خیرن سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ مال و اسباب. اگر وہ کچھ مال چھوڑتا ہے، کوئی ترکہ چھوڑ جاتا ہے، تو الوصیۃ للوالدین والاقربین، والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وہ وصیت کر جائے بالمعروف، دستور شرع کے مطابق، شرعی طریقے کے مطابق ان کی تقسیم کے حوالے سے وہ وصیت کر جائے. حقا علی المتقین، یہ متقی لوگوں پر لازم ہے، کیونکہ یہ جو ان امور کی حفاظت کرنا، ان امور کو ملحوظ رکھنا، یہ متقی لوگوں کا کام ہوتا ہے. یہ آیت جو ہے یہ آیت وصیت کہلاتی ہے.
اس آیت کے اندر وصیت کا حکم موجود ہے۔ اصل میں قبل از اسلام سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ کوئی شخص اگر مر جاتا تھا تو اس کا مال صرف اس کی اولاد اور اس کی بیویوں میں تقسیم ہوتا تھا۔ اولاد میں سے بھی صرف بیٹوں کو مال جاتا تھا، باقی والدین ہوں یا قریبی رشتہ دار ہوں وہ محروم رہ جاتے تھے۔ اسلام نے ابتدائی دنوں کے اندر، ابتدائی اسلام کے اندر یہ حکم دیا کہ صرف اولاد ہی اس کی مستحق نہیں ہوتی، بلکہ دیگر رشتہ دار بھی وہ انسان کے مال کے اور اس کے ترکہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو ابتدا میں اس کو وصیت کرنا مرنے والے بندے کو لازم قرار دے دیا گیا کہ جو اپنے دیگر رشتہ دار ہیں ان کو بھی اپنے مال میں حقدار قرار دے کر تم رخصت ہو، وصیت کر جاؤ۔ یہ آیت وصیت کی کئی اعتبار سے بڑی اہم ہے اور اس کے ساتھ جو مضامین اٹیچ ہیں وہ بڑے سمجھنے کے لائق ہیں۔ یہ جو میں نے تفسیر ابھی بیان کی یہ ایک پہلو کے انداز میں تھی کہ جو ابتدائی اسلام میں یہ لازم کیا گیا، فرضیت کی گئی ایک بندے پہ جب اس کی موت قریب آ جاتی ہے کہ وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کر کے جائے کہ ان کو اتنا اتنا حصہ ملے گا۔ جب وہ وصیت کرنا شروع ہو گئے تو پھر وہ صرف اولاد کو ملنا یا وہ ختم ہو گیا، بلکہ باقی رشتہ داروں کو بھی ملنا شروع ہو گیا۔ لیکن یہ اس وقت تک تھا جب تک آیت میراث نازل نہیں ہوئی تھی، جب تک اللہ تعالیٰ نے حصے علیحدہ علیحدہ کر کے وراثت کی تقسیم مکمل طور پہ اس کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ اور وہ اگر آپ سورۃ النساء دیکھیں تو آیت میراث جو ہے وہ سورۃ النساء کی دو جگہوں پہ آیت میراث اور میراث کے احکام موجود ہیں۔ ایک تو بالکل آغاز میں سورۃ النساء کا جو آیت نمبر 11 ہے اور 12 ہے۔ آیت نمبر 11 میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملے گا۔ یہ اس سے آگے پھر باقی سارے حصے بیان ہوئے، اور پھر اسی سورۃ النساء کی آیت نمبر 176 کے اندر اس کو مزید کلالہ کے احکام کے اندر مزید بیان فرما دیا۔ یعنی یہ دو جگہوں پہ آیت میراث کے حکم جب آئے، اللہ تعالیٰ نے والدین کا، بیویوں کا، بیٹوں کا، بیٹیوں کا حصہ مقرر کر دیا۔ اس کی جو کوئی ضروری قسم کی جو اس کی جو صورتیں تھیں، شکلیں تھیں، مختلف پاسیبلٹیز تھیں، ان کو بیان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میراث کا حکم آیت کے طور پہ لازم ہو گیا کہ اب یہ آپ نے وراثت اس طرح تقسیم کرنی ہے۔ اس وجہ سے بعض مفسرین نے، بلکہ اکثر مفسرین نے یہ ذکر کیا کہ یہ جو آیت ہے، آیت وصیت، یہ آیت منسوخ ہے آیت میراث کے ذریعے۔ یعنی میراث کی جو آیات نازل ہوئیں تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب کسی پہ فرض نہیں ہے کہ وہ مال میں وصیت کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم مقرر کر دیا کہ یہ فلاں فلاں رشتہ دار کو اس طرح ملے گا۔ جو وارث رشتہ دار ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تفصیلات بیان فرما دی۔ اب یہ آیت کو منسوخ ماننے والے علماء کا قول ہے، لیکن بعض علماء ایسے ہیں کہ جو قرآن مجید میں نسخ کے وقوع کے امکان کو تو رد نہیں کرتے، لیکن ان کے نزدیک فی الوقت موجودہ قرآن کے اندر کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، اس کی تعویل کی جائے گی اور اس کا مفہوم بیان کیا جائے گا جس کے اندر بظاہر آپ کو نسخ نظر آ رہا ہے۔ لہٰذا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ انہوں نے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی 20 جو انہوں نے منسوخ آیات مانی تھی، ان کے جو 15 آیات ہیں ان کے اندر تعویل کی،
تفسیر بیان کی اس کی جو ہے نا وہ پاسبل شکلیں بیان کر کے، تو ان کو کہا کہ جی یہ منسوخ آیات کے اندر شمار نہیں ہوتی، لیکن یہ جو آیت ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی ان آیات میں شامل ہے جن میں پہلے وجوبی حکم تھا اور اب یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب آیت میراث آئی اور یہ اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ تو منسوخ اس آیت کو سمجھنے والے علماء کے نزدیک اس کی یہ تفسیر ہے کہ یہ پہلے یہ حکم فرض تھا اور اس کے بعد یہ حکم ساقط ہو گیا، اب دیگر رشتہ داروں کے لیے مستحب ہے کہ اگر آپ اس کو کسی اور رشتہ دار کے لیے وصیت کر جائیں۔ ساتھ ہی اس میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا وصیۃ لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، جس کو اللہ نے وارث بنا دیا ہے اب اس کے لیے اس کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی وصیت کرتا بھی ہے غیر وارث کے لیے، وارث کے علاوہ جو میراث کے اس میں ڈائریکٹلی جن کا شمار نہیں کیا گیا اور اس کے علاوہ رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، یا کوئی رفاہی ادارہ ہے یا کوئی رفاہی کام ہے، اس کے لیے اگر کوئی بندہ اپنے مال میں سے وصیت کر کے جاتا ہے تو اس کو صرف 1/3 حصے میں سے وصیت کرنے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی 1/3 آف دا کیپٹل جو اس کا ہے، جو اس کا مال ہے، 1/3 حصہ، 1/3 جو ہے 1/3 حصہ، وہ اس میں سے وصیت کر سکتا ہے کہ یہ حصہ میرا مسجد میں دے دینا، یہ مدرسے میں دے دینا، یہ پل بنوا لینا، یہ میرے فلاں رشتہ دار کو دے دینا یا فلاں رشتہ دار کو دے دینا۔ اب یہ اس سے زیادہ کا اختیار اس سے اپنے مال میں وصیت کرنے سے واپس لے لیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد کو محروم کر کے جانا بھی کوئی دانش مندی کی بات تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حقوق کو بھی پروٹیکٹ کیا، اور بلکہ اس وصیت کرنے والے شخص کے لیے بھی یہ فرمایا کہ تم ایسی اولاد چھوڑ کے جاؤ جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتی پھرے، اس سے بہتر ہے کہ تم ایسی اولاد چھوڑ کے جاؤ جس کے لیے تم کچھ مال چھوڑ جاؤ اور وہ تم جو ہے نا وہ مستغنی ہوں، لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے پھریں۔ تو وصیت 1/3 میں اجازت دے دی اور جو باقی حصہ ہے ان کا مقرر کر دیا۔ یہ تو ایک تفسیر ہے اس کی نسخ ہونے کے اعتبار سے۔ دوسرا جو اس حوالے سے اس آیت کو کچھ مفسرین ایسے ہیں جو اس کو منسوخ نہیں مانتے، وہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ وہ اس آیت کے حوالے سے وہ یہ بات کرتے ہیں، مثلا تفسیر مدارک کے اندر ان کے مفسر لکھتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ مشرک اور کافر والدین اور رشتہ داروں کے حق میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ مشرک اور کافر والدین جو ہیں ان کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، مسلمان کی وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، وہ کفر کی وجہ سے وہ حق وراثت سے محروم ہے، لیکن اس کو کچھ نہ کچھ دینا یہ مناسب ہے، اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ اس کو دیا جائے، لہٰذا یہ حکم آیا تھا کہ اس کے اندر اپنے والدین یا رشتہ دار جو غیر مسلم ہیں لیکن مستحق ہیں، ان کی نیڈ ہے، تو ان کے لیے مستحب ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ اس کے لیے وصیت کر جائیں اپنے مال کی۔ باقی وہ آیت میراث الگ سے اپنے طور پہ وہ اپنا وجود رکھتی ہے، اس کی نسخ کے لیے نہیں آئی، بلکہ وہ علیحدہ سے اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے جو تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا۔ ایک یہ پہلو بیان کیا تفسیر مدارک کے حوالے سے۔ ایک شام کے ایک ہیں علامہ جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا حسین علی الوانی وہاں بھچرا والے ایک مفسر گزرے ہیں، بر صغیر کے ایک بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے اس کی جو توجیہ پیش کی اور جو اس کی تعویل پیش کی وہ یہ ہے کہ یہ اس آیت کا معنی اس طرح ہے کہ کتب علیکم، یہاں پہ جو کتبہ کا لفظ ہے یہ استحباب کے لیے ہے، یعنی مستحب ہے یہ بات کہ اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی پر موت آ جائے، مرنے کا وقت قریب آ جائے، تو ان ترک خیرن، اگر وہ کچھ مال چھوڑتا ہے تو الوصیۃ للوالدین والاقربین، تو وہ والدین اور اقربین کو، قریبی رشتہ داروں کو وصیت کر کے چلا جائے، ان کے لیے وصیت نہیں ہوگی، بلکہ یہاں پہ اس سے مراد ہوگا ان کو وصیت کر کے جائے۔ کیا وصیت کر کے جائے؟ کہ بالمعروف، کہ میری وراثت، میرا ترکہ جو اللہ نے سورۃ نساء میں حکم بیان فرمایا ہے، وراثت کا اصول دستور شرع کے مطابق
میری وراثت کو تقسیم کرنا، اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرنا، کوئی گڑبڑ نہ کرنا، کوئی اس کے اندر جو ہے وہ دستور شرع سے ہٹ کے کوئی ظالمانہ انداز اختیار نہ کرنا۔ جیسے کوئی ایک انسان مرنے کے قریب ہو تو وہ اپنی آل اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو ایک وصیت کر کے جاتا ہے کہ تم بھلے کام کرنا، اچھے کام کرنا، میرے بعد جو ہے وہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ کرنا، اپنی عبادات کو بجا لانا، حقوق کی ادائیگی میں محتاط رہنا۔ تو اسی طرح وہ اپنے رشتہ داروں کے تحفظ کے لیے، ان کے مال کے تحفظ کے لیے رشتہ داروں کو کہہ کے جائے کہ بھائی بچے بعض اوقات کمزور ہوتے ہیں، اولاد جو ہے نا وہ کمزور ہے، ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اب یہ زیادہ تر رشتہ داروں کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ اس چیز کو عدل اور انصاف کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلیور کریں۔ ان کو حکم دیا گیا کہ تم میرے مال میں سے بالمعروف دستور شرع کے مطابق تم نے یہ تقسیم کرنی ہے، اور جس جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ تم ادا کرنا صحیح طور پہ۔ حقاً علی المتقین، متقین پر حق ہے، یعنی یہ لازم ہے۔ یہ دوسرا ایک موقف جو نسخ کے قائل نہیں ہیں، جو کہتے ہیں کہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ آیت اپنے حکم پر موجود ہے، اور اب بھی اس کا استحباب موجود ہے کہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کو وصیت کر کے جائیں کہ وہ مال جو ہے، ترکہ جو ہے، اس کو دستور شرع کے مطابق، جو آیت میراث ہے اس کے مطابق اس کو تقسیم کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تیسرا ایک جو نسخ کے قائل نہیں ہیں، وہ ایک اور اس کا پہلو بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ حکم جو ہے غیر رشتہ دار کے لیے تو اب بھی مستحب ہے، جو غیر وارث ہے، دیگر رشتہ دار جو ہیں، لیکن جو وارث اقربا ہیں ان کے حق میں یہ تخصیص آ گئی۔ پہلے ان کے لیے وراثت کی بات نہیں تھی، حکم میراث کا نہیں تھا، لیکن جب بعد میں میراث کا حکم نازل ہوا تو وہ والدین اور اولاد اور جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو وراثت کے حقدار ہیں، ان کو خاص کر کے ان کے لیے حصے تو بیان کر دیے گئے۔ تو تخصیص جو ہوتی ہے، کسی عام حکم کے اندر سے ایک حصے کو خاص کر دینا، یہ نسخ نہیں بنتا، بلکہ متقدمین کے نزدیک تو یہ نسخ تھا، لیکن بعد والے مفسرین نے اور بعد والے علماء نے تو اس کو نسخ کے اندر کاؤنٹ ہی نہیں کیا، لہٰذا استحبابی حکم غیر وارث رشتہ داروں کے لیے تو اب بھی ہے۔ اب وہ کس طرح ہے کہ یہ حکم اب بھی موجود ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ دار جو وارث ہیں ان کے لیے تو اب کوئی وصیت نہیں کی جا سکتی کہ جی کوئی اپنے بیٹوں کے لیے وصیت کر کے جا رہا ہو کہ بھئی اس کو تو اللہ نے حصہ دے دیا ہے، لیکن جو ایسے رشتہ دار ہیں جن کا حصہ شریعت میں مقرر نہیں ہے، مثال کے طور پہ پوتا ہے، پوتی ہے اور باپ اس کا فوت ہو چکا ہے، تو شرعی حکم کے مطابق تو وہ وراثت کے حقدار نہیں ہیں، لیکن دادا جو ہے وہ اپنے پوتے کو اس کی جو قسم پرسی میں، اس کی نیڈ میں، اس کے پیش نظر اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔ 1/3 مال کی تو بغیر کسی اختلاف کے وصیت کر سکتا ہے، یہ اب بھی مستحب ہے کہ وہ کر کے جائے، ان کے لیے بھی نیڈ ہے۔ کوئی اور رشتہ دار ہے، کمزور ہے، نادار ہے، اس کے حق میں اپنے مال کی 1/3 میں سے وہ اب بھی وصیت کر کے جائے، اس کا بھی حق ہے، وہ ریلیٹیو ہے، اس کے حق میں وصیت کر کے جائے کہ بھئی اتنا مال فلاں کو دے دینا، باقی تو ویسے بھی تقسیم ہونا ہے۔ یعنی یہ استحباب اب بھی موجود ہے، تو گویا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوتی۔ اور میں بھی، میرا اپنا جب میں اس کو تفسیر مطالعہ کرتا ہوں تو میرا ذہن بھی یہی بات مانتا ہے کہ یہ آیت منسوخ اس طرح نہیں ہے، اگرچہ اس کی مفسرین نے منسوخ ہونے کا قول کیا ہے، لیکن جن مفسرین نے اس آیت کو منسوخ نہیں مانا، میرا بھی رجحان اور میلان انہی کے موقف کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی ان آیات کو منسوخ ماننے کی بجائے اس کی گنجائش موجود ہے کہ اس کی تفسیر کر دی جائے۔ تو منسوخ کوئی بالکل ایسا حکم جس کے اندر اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کوئی تفسیر کی گنجائش ہی نہ ہو، تو پھر اس کے بارے میں کوئی نسخ کی بات کی جائے تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن اس میں تعویل کی گنجائش موجود ہے۔ اب یہ گویا کہ مال مسلم کے تحفظ کے لیے ایک حکم دیا گیا، اور وصیت ہے۔ وصیت کے اس کے علاوہ جو دیگر احکام ہیں وہ بڑے تفصیلی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ جو ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر ارشاد فرما دیا تھا کہ اب وارثوں کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے مقرر کر دیے ہیں، لہٰذا ان کو ان کے حصوں کے مطابق مال دیا جائے، اس میں سے دیا جائے۔
یہ تو ہے کوئی وصیت اس وقت عمل درآمد ہوگا جب وہ مرنے کے بعد اس پہ جو ہے وہ حکم لگے گا. ایک بندہ وصیت کرتا ہے تو وصیت کا حکم مرنے کے بعد لگتا ہے. ایک بندہ ابھی زندہ ہے, اس نے کوئی وصیت کی, وہ اپنی وصیت کے اندر خود چینج بھی کر سکتا ہے, تبدیلی بھی کر سکتا ہے, اس کو گھٹا بڑھا بھی سکتا ہے مختلف پہلوؤں سے. اسی طرح وصیت جو ہے وہ اگر زندگی میں کوئی شخص اپنی اولاد کو مال دیتا ہے, اس کو کوئی اپنے مال میں سے تقسیم کر کے جاتا ہے تو وہ ہبہ کہلاتا ہے, وہ وراثت نہیں ہوتی. وراثت ہمیشہ مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی عدل و انصاف کے مطابق اپنی اولاد کو زندگی میں ہی اس کا مال, اس کا حصہ, اس کا شیئر دے کے چلا جاتا ہے, اس کو وہ تقسیم کر دیتا ہے, تو وہ اگرچہ وراثت تو تقسیم نہیں ہوئی, وہ ہبہ ہوا ہے, لیکن وہ وراثت کے اصولوں کے مطابق ہو جائے تو یہ عدل و انصاف کی بہترین شکل بنتی ہے. اسی طرح اگر کوئی وصیت کرتا ہے کسی ایک وارث کے حق میں تو شرعاً تو اس کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے, لیکن اگر سارے وارث اس پہ راضی ہیں کہ ٹھیک ہے, اگر ایک بیٹے کو سارے وارث مل کے کہیں گے یہ کمزور ہے, ہمارے حصے میں سے بھی اس کو دے دیا جائے, تو اس کی گنجائش موجود ہے. حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی. اسی طریقے سے اگر کچھ رضامند ہیں, کچھ کہتے ہیں جی ہمارے حصے میں سے بے شک آپ یہ دوسرے بھائی کو دے دو, کچھ نہیں رضامند, تو جو نہیں رضامند انہیں ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا, جو رضامند ہیں ان کے مال کا وصیت میں شمولیت کی جا سکتی ہے. یعنی یہ باذن ورثاء ہوتا ہے, یعنی رشتہ داروں کی جو اجازت ہے اس کے بعد اس کی یہ وصیت کی جا سکتی ہے, اور اس کو 1/3 سے زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے. 1/3 تک تو کوئی اختلاف نہیں کر سکتا, نہ کوئی وارث اختلاف کر سکتا ہے نہ کوئی اور, کیونکہ وہ اللہ نے اجازت دے دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پہ حدیث کے اندر 1/3 اور ثلث کے اندر وصیت کی اجازت موجود ہے. لیکن اگر اس سے کوئی ایکسیڈ کرنا چاہتا ہے تو پھر سارے رشتہ داروں کی جو اجازت ہے, ان کی رضامندی ہے, وہ ملحوظ رکھنا ضروری ہوگی. یہ چند مسائل ہیں, دیگر وصیت کے بہت سارے احکام ہیں. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حقاً علی المتقین, یہ وصیت کا خیال رکھنا, وصیتوں کو ملحوظ رکھنا, ان کو دستور شرع کے مطابق ادا کرنا, یہ متقین کے ذمہ لازم ہے. اور جو ایسا کرے گا گویا کہ وہ متقی ہوگا. متقی شخص ہی ایسا کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو ملحوظ رکھتا ہے. اب ایک شخص وصیت کر گیا, اس نے وصیت لکھ کر دے دی, وہ فوت ہو گیا. اس کے بعد اب جو ورثاء ہیں ان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اس وصیت پر عمل درآمد کروائیں اور دستور شرع کے مطابق کروائیں. اب فرمایا فمن بدلہ بعد ما سمعہ, اس وصیت کو سننے کے بعد اگر کسی نے اس کو تبدیل کر دیا, اس کو سن لیا, پڑھ لیا, اس کے بعد اگر اس میں کوئی تبدیلی کر دی, جو بعد کے رشتہ دار ہیں یا ریسپانسیبل پرسنز ہیں جنہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا اور اس کو نافذ کرنا تھا, اس پہ عمل درآمد کرنا تھا, تو فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ, اب یہ تو اپنی طرف سے صحیح اپنی ذمہ داری پوری کر کے مرا ہے, اس کا گناہ اس پر ہوگا جو اس کو بدل دیتے ہیں, جو دستور شرع کے مطابق تقسیم نہیں کرتے, یا جو جائز اور صحیح وصیت کی گئی ہے اس کے اندر تبدیلی کر دیتے ہیں, یا سرے سے اس کو خیال ہی نہیں رکھتے اور اس پہ عمل درآمد ہی نہیں کرتے. تو ایسے شخص پر ہی گناہ ہوگا, اس شخص پہ گناہ نہیں ہوگا جو وصیت کر کے جانے والا ہے, اس نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی. ابھی اس آیت کا اطلاق ان دونوں صورتوں پر ہوگا. جیسے جو پہلی صورت جو منسوخ مانتے ہیں, تو پہلے جو فرضیت کے دور میں, فرضیت کے انداز میں جب کسی نے اس آیت کے ابتدائی حکم کے مطابق عمل کیا تو اس پر بھی اس کا اطلاق ہوگا, اور جو دوسرا مفہوم ہے منسوخ ہونے کے بعد کا, تو اس پر بھی اس کا اطلاق ہے. اب اسی آیت سے یہ دیکھیں, میں اس کو اگر آپ اندازہ لگائیں کہ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ, اب یہ حکم اب بھی موجود ہے, یہ حکم اب بھی موجود ہے کہ جو وصیت کو تبدیل کرے گا سننے کے بعد, اس کا گناہ اس پہ ہے جو تبدیل کرے گا.
تو گویا کہ یہ حکم جب اب بھی موجود ہے تو یہ اوپر والی آیت میں آیت میراث کے مطابق دستور شرع کے مطابق اس وراثت کو تقسیم کرنے کی وصیت کرنا ہی مراد ہو سکتا ہے کہ بھئی کسی مرنے والے نے کہا کہ جی اپنے والدین کو، رشتہ داروں کو، ان کو کہا کہ جی اس کو دستور شرع کے مطابق تقسیم کرنا، شریعت کے حکم کو پورا کرنا۔ اب اگر کوئی تبدیل کرتا ہے، اللہ کا حکم بھی موجود ہے، اس کی نافرمانی کا گناہ بھی ہوگا، اس نے وصیت کر دی تھی، اس کا بھی، اس کو جو بعد میں تبدیل کرنے والا ہے اس کو گناہ ملے گا۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، وہ سب کی جو ہے وہ کوششوں کو دیکھتا ہے، ان کے دلوں کے ارادوں کو جانتا ہے اور ان کی سب باتوں کو سنتا ہے۔ اب یہ تو تھا وصیت کے بعد آگے جن کو وصیت کی گئی ہے ان کے عمل کرنے یا ان کے آگے نافذ کرنے کے اعتبار سے یہ پہلو تھا۔ یہ بھی تو پہلو ہے نا کہ بھئی وصیت کرنے والا ہی گڑبڑ کر جائے، اللہ نے اس کی بھی جو اس ایکشن کو، اس کے اس پہلو کو، اس کے اس کردار کو بھی، اس کے لیے بھی رہنمائی مہیا فرمائی۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا فمن خاف من موص جنفا، وصیت کرنے والے کی طرف سے اگر کسی کو خوف ہو، جو لوگ ہیں ان کو نظر آ رہا ہو کہ یہ بندہ وصیت کر رہا ہے لیکن یہ بھول کے کوئی غلطی سے کوئی غلط وصیت کر رہا ہے، غلط انداز میں غلط حصہ مقرر کر رہا ہے، یا او اثمن، یا جان بوجھ کر گناہ کے ارادے سے وہ کسی کو محروم کرنا چاہتا ہے، کسی رشتہ دار کو، یا کسی کا حق دوسرے کو دینا چاہتا ہے، یا کسی ایک کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا ہے۔ جنف ہوتا ہے بھول کے کوئی غلطی کرنا، حق کو دوسری طرف منتقل کر دینا۔ اثمن یہاں پہ ہوگا کہ جان بوجھ کر اس نے اس حق کو منتقل کرنے کی بات کی۔ دونوں طرح کوئی لغزش کے ساتھ کر رہا ہے یا جان بوجھ کر رہا ہے۔ تو اب جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو اس وصیت کو چیک کر رہے ہیں یا ان کو پڑھ رہے ہیں یا ان کے سامنے کی جا رہی ہے، تو ان میں سے لازم ہے کہ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، وہ اس شخص کو صحیح رخ دکھا دے، اس کو عدل و انصاف کا رستہ دکھا دے، اس کی اصلاح کر دے، یعنی اس کی اور ان رشتہ داروں کی جن کے حق میں وہ کر رہا ہے، ان کو گویا کہ اصلاح کے رستے پہ ڈال دے اور ان کے آپس میں عدل و انصاف کا رستہ دکھا دے کہ نہیں یہ آپ غلط کر رہے ہیں، وصیت کا صحیح جو حصہ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے، اس طریقے سے آپ وصیت کریں، کسی اور کو محروم نہ کریں۔ اس میں بھی دونوں پہلو شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی غیر رشتہ دار کے کو سارا مال دے کے جا رہا ہے، 1/3 سے بھی زیادہ کی وصیت کر کے جا رہا ہے اور اپنے بیٹوں کو محروم کر رہا ہے، تو اس میں دیکھنا ہوگا اگر کوئی ایک ہی بیٹے کو سارا مال دے کے جانا چاہتا ہے تو بھی وہ غلطی کر رہا ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں یا اس طرح کی دیگر صورتیں جب ہوں گی تو فرمایا کہ وہ اس کی اصلاح کر دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ فلا اثم علیہ، اب یہ جو تبدیلی کروانا ہے یا یہ اصلاح کر کے اس کی کریکشن کرنا ہے، اس میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جیسے پہلے کہا تھا نا کہ تبدیلی کرے گا تو گناہ ہوگا، تو یہ تبدیلی کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ یہ تو کریکشن ہے، یہ اصلاح ہے، اس بندے کو راہ راست پہ ڈالنا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو کوئی نیک نیتی سے جو کام کرتا ہے اور اس میں کوئی لغزش کر جاتا ہے اس کو بھی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، تو یہ تو نیک نیتی سے بھی کر رہا ہے اور اصلاح بھی کر رہا ہے، تو اس کو کیوں نہیں بخشے گا اللہ تعالیٰ؟ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کی اس تبدیلی کروانے پہ یا وصیت کی تبدیلی والے حکم میں اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو یہ آیت جو ہے یہ میت کے مال کی اور اس کے ترکے کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر مال مسلم، مال میت کا جو ہے وہ تحفظ اس کو ملحوظ رکھا، جو کہ مقاصد شریعہ میں سے دوسرا بڑا مقصد ہے۔ آگے کچھ نماز کے اور روزے کے اور حج کے احکام ذکر کرنے کے بعد یہی حکم دوبارہ جو ہے وہ آگے جا کر اللہ رب العزت نے اس کو دہرایا کہ یہ جو مال ہے تمہارا، یہ جو مال ہے، اس مال کی حفاظت تمہارے ذمہ لازم ہے۔ پھر فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ اور اس کو حکمرانوں تک نہ پہنچاؤ۔ یہ پھر آگے جا کے دوبارہ یہ مال کی بات کی تاکہ مال جو ہے اس کی حفاظت کا اور اس کا جو ہے وہ تحفظ کا وہ ذمہ داری ان کی پوری ہو سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے احکام کی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں
قرآن مجید کے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔